مجلس میں زکوٰۃ کے 6 مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اس میں جب ہم نے مسلمان ہونے کی شرط لگائی کہ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں ہوگی، اسی طریقے سے عاقل ہونے کی شرط لگائی تو اگر کوئی آدمی پاگل ہے، مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بالغ ہونے کی جب شرط لگائی، نابالغ بچہ ہے، مالدار ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے مرد ہے، عورت ہے، دونوں یکساں ہیں، دونوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کا کہ صاحب نصاب کتنا ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولہ سونا تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یا سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے مال تجارت ہے جو خرید و فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت اگر 80,000 تک ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 52.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن 5 تولہ سونا ہے، تو اب کیا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر 5 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہے تو نصاب کو پہنچے گی تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے وہ تمام چیزیں جن کو ہم کرائے پر دیتے ہیں، جیسے مکان ہے، گاڑی ہے، مشینیں ہیں، جو چیزیں ہم کرائے پر دیتے ہیں، آیا اب زکوٰۃ مکان پر آئے گی، گاڑی پر آئے گی، مشین پر آئے گی، کس پر آئے گی؟ زکوٰۃ جو ہے نہ مکان پر آئے گی چاہے وہ کرائے پر لگ جائے، نہ گاڑی پر جو مشینیں کرائے پر دیتے ہیں، کرینے وغیرہ ہیں۔ زکوٰۃ آئے گی تو جو مکان کی کرائے سے ہم آمدنی حاصل کر رہے ہیں یا کرینے کرائے پر لگی ہوئی ہے، ان سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مکان کا ہم ماہانہ 40,000 کرایہ اٹھاتے ہیں اور وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں آئے گی جب ہمارے پاس وہ مال جمع ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے سے پہلے خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ مکان ہے چاہے گاڑی ہے، گاڑی کرائے پر لگائی ہے، کرینے وغیرہ ہے وہ بھی کرائے پر لگائی ہے، تو ان کی جو آمدنی ہوگی اور آمدنی کے بعد جو ہمارے پاس مال جمع ہوگا اور اس پر سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کی صورتیں کیا ہونی چاہیے۔ کیا ہم زکوٰۃ میں صرف نقدی دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ میں کیش بھی دے سکتے ہیں پیسے، اور اسی طریقے سے سامان ہے، سامان بھی دے سکتے ہیں، گندم ہے، گندم بھی دے سکتے ہیں، راشن بنا کر دے سکتے ہیں، اس میں کھانے کا تیل، جو چیزیں ضرورت کی ہیں زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی مد میں ہم نے دیکھا کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی مد میں لے کے دے سکتے ہیں۔ کسی کو مکان کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی مد میں اس کو لے کے دے سکتے ہیں، مکان ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4 یہ ہے
جو تنظیمیں فلاحی کام کر رہی ہیں، انسانیت کی دکھ کو دیکھ رہی ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے، تو آیا کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ ہاں، ہم ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو تنظیمیں زکوٰۃ خرچ کرنے میں تمیز کرتی ہوں۔ اب اگر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں ان کے ہاں یہی معیار ہے، چاہے جس پر خرچ کر رہے وہ کافر ہے یا مسلمان مشترکہ خرچ کر رہے، تو پھر ایسی تنظیم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسی تنظیم ہے جو یہ آگے فرق کرتی ہے کہ مسلمان پر زکوٰۃ لگتی ہے، کافر پر نہیں لگتی، اور وہ فرق کر کے آگے خرچ کرتی ہے۔ ہاں، کافروں کے اگر وہ خرچ بھی کرے گی تو احتیاط کرے گی، زکوٰۃ نہیں۔ ایسی صورت میں ایسی تنظیموں کو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کے آدمی جا کے دیکھے کہ ان کے باقاعدہ مصرف الگ بنے ہوں، زکوٰۃ کا الگ مصرف ہے، احتیاط کا الگ ہے، تمیز کرتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور جو تنظیمیں فرق ہی نہ کرتی ہوں، کافر ہے مسلمان ہے، مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے، ڈائریکٹ خرچ کر رہے، تو پھر ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ ہرگز نہ دیں، چونکہ اگر زکوٰۃ کتنا دینا فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ مستحق تک اگر زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں سب سے اچھا مصرف رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ہے، یعنی اس میں تو ایک صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے اور رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں میں 3 قسم کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے وہ رشتہ دار والدین ہیں، بیٹا والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے والد بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دوسرا رشتہ دار وہ ہے اولاد ہے، اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرے رشتہ دار وہ ہیں میاں بیوی آپس میں، بیوی جو ہے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ 3 رشتہ داریاں ہٹا کے اس کے علاوہ باقی جتنی رشتہ داریاں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، خالہ زاد ہے، ماموں ہے، جتنے رشتہ دار آتے ہیں یہ 3 رشتہ دار ہٹا دیں، اس کے علاوہ باقی سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگر ہم جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے، تو اس سے اگلے کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، عزت نفس خراب ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آسان حل یہی ہے کہ زکوٰۃ کا آدمی خالی دل میں ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں نے یہ زکوٰۃ دینی ہے، اور جس کو ہم دیں تو اس کو جا کر کہیں کہ یہ آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کپڑے بنا لیجیے گا، چائے پی لیجیے گا، اپنی جو گھر کی ضروریات ہیں آپ وہ اس سے پوری کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پر اس کا خالی نیت کر لینا کافی ہے، باقی کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب